الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي النبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر اوڑھ لیں ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ یہ قریب تر ہے
کہ وہ پہچانی جائیں فلا یؤذین، پس وہ ایذا نہ دی جائیں، یعنی ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید فرقان حمید سے بائیسویں پارے میں سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اور اس کا ترجمہ بھی آپ سامعین کے سامنے عرض کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ موضوع ہمارا جمعوں میں چل رہا تھا قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، اور اسلام کے لیے، دین توحید کے لیے انبیاء اور ان کے متبعین پیروکار انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں۔ اس میں ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ، ان کا تذکرہ آپ نے ایک انداز سے سنا۔
پھر متبعین میں سے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث کا تذکرہ آپ نے سنا۔ دین کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے کس انداز سے قربانیاں پیش کی۔ پھر تذکرہ چل پڑا خلیفہ دوئم مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی ضمن میں آپ گفتگو سن رہے ہیں، پچھلے جمعے بھی سنی، اس سے پہلے بھی سنی، اور آج کے جمعۃ المبارک میں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں، کیا قربانیاں ہیں، اس کا تذکرہ قرآن و حدیث سے سنایا جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے اس کی جان اور اس کا مال ہوتا ہے، اور اس قیمتی چیز کا خریدار بھی بہت اونچا اور اعلیٰ ہے۔ اس خریدار کو کہتے ہیں رب العالمین، الہ العالمین، ساری کائنات کا وہ مالک، وہ رب، وہ ان دونوں چیزوں کا خریدار ہے۔ ظاہر بات ہے جب خریدار اعلیٰ ہے، چیزیں بھی اعلیٰ ہیں، تو پھر جو بدلہ ملے گا وہ بدلہ بھی اعلیٰ ہی ہونا چاہیے۔ بدلہ ہے جنت، جان دو، مال دو میری راہ میں بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور اگر میں اس میں اضافہ کروں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں باقیوں کو بھی عمل کے لحاظ سے اور اپنی رحمت کے اعتبار سے جنت میں تو لے جاؤں گا ہی، لیکن یہ خاص پرسن جو جان دینے والے ہیں میری راہ میں، کلمہ توحید، اس کی سر بلندی کے لیے سب کچھ لگا دیتے ہیں، ان کا خاص اعزاز و اکرام ہے۔ وہ یہ ادھر ان کی جان نکلے گی اور ادھر جنت کے دروازے کھل جائیں گے، انہیں فوراً داخلہ مل جائے گا۔ باقی جتنے بھی ہیں میری مرضی ہے، لیٹ سے لے کے جاؤں، ویٹنگ روم میں رکھوں، انتظار گاہ میں رکھوں، لیکن انبیاء، شہداء اور چھوٹے بچے وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کی کوئی ویٹنگ لسٹ نہیں ہے،
انتظار گاہ کے انتظار میں وہ بیٹھ جائیں، ان کی لسٹ تیار ہو چکی ہے، کوئی ویٹنگ روم ان کا وہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سودا رب سے کیا ہے۔ دنیا میں جس سے سودے کرو، حتیٰ کہ جان بھی کسی پہ وار دو، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتا۔ میں رب راضی ہو جاتا ہوں اور میں رب قیامت سے پہلے ہی جنت کا داخلہ دے دیتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ جو جھنڈا ہے اسلام کا جھنڈا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک ایک ایسی جماعت آئے گی جو چلتی رہے گی قیامت تک۔ وہ ہوں گے تو تعداد میں کم، کی توحید اور نبی علیہ السلام کی سنت کی احیاء۔ فرمایا دنیا کے اسباب ان کے مخالف ہوں گے، دنیا کے اسباب انہیں نہیں ہوں گے، مال دولت لوگ بندے، لیکن کوئی بھی چیز انہیں نقصان نہیں دے سکے گی، انہیں اللہ غالب ہی کرے گا۔ اور پچھلے جمعے آپ گفتگو سن چکے ہیں کہ مجاہدین اسلام کی ایک اور داستان، جنہیں طالبان کا نام دیا جاتا ہے، انہوں نے اسلام کے پرچم کو دوبارہ اونچا کیا ہے، اپنی جانیں دے کر اور اپنے مال دے کر۔ پوری دنیا ان کے مخالف تھی، سارے اسباب ان کے خلاف تھے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت تھی۔ رب نے اپنی بات کو ثابت کر دیا، میں دوروں کا، وقتوں کا، صدیوں کا محتاج نہیں ہوں، میرے سامنے ٹیکنالوجی، میرے سامنے اسلحہ، میرے سامنے دنیا کی جو بھی چیز کیڑی کی حیثیت ہے اس کی تو وہ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ دستور ہے، قانون ہے، جتنا بڑا کوئی طاقتور ہوتا ہے میں اس کو معمولی سی چیز سے مروا دیتا ہوں۔ طاقت تو میں لے کے آؤں تو وہ طاقت تو پتہ لگ جائے، ایک ہی جبریل امین، ایک صرف اپنے پر کو حرکت دے، یہ زمین و آسمان زیر و زبر ہو جائے، اتنی طاقت ہے۔ 600 پر ہیں، طاقت تو میری، اس کے بارے تو کوئی سوچ بھی نہیں نہ سکتا کہ میری طاقت کیا ہے۔ میں تو آندھیوں کو، ہواؤں کو، طوفانوں کو، لشکروں کو حکم دیتا ہوں چلو، پھر دنیا کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، میری ادنا سی چیز اعلیٰ پہ غالب ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی میں رب نے کر دیا۔ ابرہا ہاتھیوں کے لشکر لے کے آیا تھا، طاقت پہ اسے ناز تھا، کس سے مروایا؟ ابابیل سے، اور وہ بھی کنکریاں، وہ کنکریاں پھینکتی تھیں اور وہ ایٹم بن جایا کرتی تھی۔
اور گلا کے ان کو راکھ کر کے میں نے رکھ دیا. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے ایسے انہیں کر دیا. گئے لشکر تباہ و برباد کر دیے ہم نے. نمرود اٹھا، ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کر بیٹھا، خدائی دعوے کر بیٹھا. میں رب نے ایک مچھر سے ہی کام لے لیا، چل اسے ذرا تھوڑے سبق دے. وہ گھس گیا ناک میں. جن کے سامنے وہ رب بنا بیٹھا تھا انہیں ہی کہنے لگا اٹھو اور مجھے سکون دو. مجھے سکون کیسے آئے گا؟ میرے سر پہ جوتے مارو. جو رب بنا بیٹھا تھا وہ اپنی کابینہ سے ہی جوتے کھا رہا ہے، اور جتنے جوتے زیادہ لگ رہے ہیں اس کو سکون بھی اتنا زیادہ آ رہا ہے. میں ایسے کیا کرتا ہوں. میں رب بڑے بڑے لشکروں کو، بڑی بڑی طاقتوں کو یوں پیس کے رکھ دیا کرتا ہوں. میرے سامنے کسی کی طاقت نہیں چل سکتی، نہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن جو جو وقت گزرتا ہے، جس دور میں ہم جا رہے ہیں، یہ دور ایسا عجیب ہے، اس میں میڈیا نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. یہ ایک استعمال کا آلہ ہے. اگر اس کو پازیٹیو انداز سے استعمال کرو تو بڑے فوائد ہیں، اور اگر اسے نیگیٹو انداز سے، منفی انداز سے استعمال کرو تو تباہی و بربادیاں ہیں. بندوق ایک آلہ ہے، اگر اسے جہاد میں، قتال میں استعمال کرو، اپنی جان کی حفاظت کے لیے استعمال کرو، بہترین آلہ ہے. اگر اسے قتل کے لیے، ڈاکے اور چوری کے لیے استعمال کرو تو وہ پھر برا ہے، فعل برا ہے. وہ چیز، وہ آلہ نہیں برا، اس کا استعمال اسے برا بنا رہا ہے. اسی طرح پروردگار نے ہر دور کے مطابق کچھ افراد، کچھ لوگ ایسے بنائے ہوتے ہیں جو ذہنوں میں پڑنے والے بتوں کو صاف کر دیا کرتے ہیں. آج ذہنوں میں چھا جانے والا بت وہ ٹیکنالوجی کا بت ہے. ساری نسل ہماری اس طرف دوڑے جا رہی ہے اور گیجٹس اسے بنائے جا رہے ہیں. یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ دماغ میں چھا گیا ہے. سائنس اپنے پیک پر ہے جی. کمپیوٹر بنا لیے، سپر کمپیوٹر بنا لیے، فلاں بنا لیا، یہاں سے میزائل لانچ کیا. بندہ پتہ نہیں امریکہ بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے، میزائل اسے جا کے ہٹ کرے گا. اتنی سائنس ترقی کر گئی. لیکن پھر وہی بات، اللہ پھر ایسے لوگوں کو بھیج دیا کرتا ہے جب وہ بت دماغ اور دل کے اندر چھا جاتے ہیں تو رب ان کو توڑ دیا کرتا ہے. آج بھی وہ لوگ رب نے تمہیں دکھا دیے، معمولی سے لوگ ہیں، عام سے لوگ ہیں، سادہ سے لوگ ہیں، چٹائیوں پہ بیٹھنے والے ہیں، مٹی پر رہنے والے ہیں، کچے مکانات ہیں. انہوں نے دنیا کی سپر پاور کو زیر کر دیا ہے، انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ ایک تسلسل ہے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایک تسلسل چلتا رہا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرنے کے لیے کس انداز سے کس سے کام لیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ پروردگار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سے دین کی خدمت لی ہے، تنہا چلے ہیں، لیکن جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ انداز سے، سر بھی جھکا ہوا ہے، زبان بھی تسبیح و تقدیس کر رہی ہے، اور رب کے گھر میں آ کے سجدے بھی کر رہے ہیں اور عام معافی کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام ایسا ہے اور اسلام کی شان یہ ہے۔ جو آج منافقین کا ٹولہ اسلام کی شناخت کو پیش کر رہا ہے، جس میں سود بھی چل رہا ہے، جوا بھی چل رہا ہے، بے پردگی بھی چل رہی ہے، اور لوٹ مار گھسوٹ ٹیکس سب کچھ چل رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں اسلام کا چہرہ یہ ہے، یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے۔ اسلام کا چہرہ تو اصل وہ ہے جو میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور جس چہرے کو چمکایا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسلام کے لیے ان کی خدمات اس قدر قابل فخر ہیں، اس قدر اونچی ہیں کہ جن میں اپنے تو اپنے غیر بھی یہ کہتے ہیں اگر 10 سال اور حکمرانی عمر کر جاتا، مزید 10 سال اور حکمرانی کر جاتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، روئے زمین پر اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں ہونا تھا، صرف روئے زمین کے اوپر اسلام ہی اسلام ہونا تھا۔ اگر 10 سال مزید عمر فاروق حکمرانی کر جاتے، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے، میرے مرشد نے فرمایا نبوت کے سارے اوصاف اس بندے کے اندر موجود ہیں۔ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، پھر کون ہونا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہونے تھے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ میرے بعد نبوت ختم، بند، اب نبوت کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا۔ ہاں قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نئی نبوت سے نہیں آئیں گے۔ کس نبوت سے آئیں گے؟ سابقہ، اور جو پہلے ملی تھی اسی نبوت سے آئیں گے، پر آ کے اپنی نبوت کو نہیں چلائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ان کا میسج اور پیغام وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ میرے اللہ نے خاص انعام کیا ہے۔ اب قیامت تک نبی تو نہیں آنے، اور دین کا کام بھی چلنا ہے کہ کوئی نہیں چلنا ہے نا، وہ تو رب نے لینا ہی لینا ہے۔ اس میں مجھ جیسے ناچیز اس کے لیے سعادت و فخر ہے کہ میرے اللہ نے مجھ سے کام لے لیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے والد اللہ کی رحمتیں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، بتیرے لوگ ہیں۔ یہ میرے رب نے ہم پر رحم کیا ہے کہ اپنے دین کی خدمت ہم لوگوں سے لے رہا ہے، اور دعا یہی ہے تا دم آخر اللہ یہ دین کی خدمت ہم سے لیتا رہے۔
حق بات، سچ بات، اور بغیر کسی ملامت کے وہ لوگوں کو بتلاتے رہیں اور خود بھی اور لوگوں کو بھی عمل کی تلقین کرتے رہیں۔ یہ پروردگار اس دین کی خدمت ہم سے لے، اور یہ اس کا انعام ہے، اس نے وہ خدمت لینی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے کیا ہوتے ہیں؟ وارث ہوتے ہیں۔ ان کی وراثت کون سی ہے؟ دینی وراثت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دینی وراثت انہیں دی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جو پروردگار نے اس سلسلے کو اور دین کے اس حصے کو، دین اسلام کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اور قرآن پر اور نبی کی سنت پر یقین دلانے کے لیے، پروردگار نے ہر دور میں ایسے افراد رکھے ہوتے ہیں جو افراد آ کے اس دین کا جو حصہ جس پر مٹی پڑ گئی ہے اس مٹی کو بھی صاف کرتے ہیں اور اسے چمکا کے لوگوں کے سامنے کر دیا کرتے ہیں۔ ہر دور میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے ہے۔ ایسا بندہ تھا اللہ کا، بولتا زمین پہ تھا، رب اس کے بول کو قرآن بنا دیتا تھا۔ یوں کہوں تو میں بے جانا ہوگا، عمر جیسا بندہ فرش پہ بولتا تھا، رب اس کی بات کو عرش میں کلام کا حصہ بنا دیتا تھا۔ کتنے قرآن میں ایسے مقامات ہیں، 20 مقامات قرآن کے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا ہے وہ کلمہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے اور اسے قرآن کا جز بنا دیا ہے۔ کتنے مقامات اس میں آپ کئی سن چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی ہے قیدیوں کے ساتھ، بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سب نے رائے دی ہے چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی ہے سب کو ان کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے، میرا رشتہ دار میرے حوالے اور ان کی کیا اڑائی جائے؟ گردن اڑائی جائے، تاکہ کفر کا زور ٹوٹ جائے۔ بات اور رائے تو ذرا سخت تھی۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقیوں کی رائے پہ اتفاق کر لیا، قرآن اس پہ اتر آیا۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کی کتاب میں پہلے حکم نہ آ گیا ہوتا، کوئی حکم کوئی تحریر پہلے آئی ہوتی کہ قیدیوں کے ساتھ تم نے یہ کام کرنا ہے، یعنی انہیں قتل کرنا ہے، پھر آپ دوسرا فیصلہ کرتے، تو پھر یاد رکھنا فیما اخذتم عذاب عظیم، جو تم نے مال غنیمت لیا، جو تم نے فدیہ لیا، تو پھر بہت بڑا عذاب پہنچنا تھا۔ اور آپ نے فرمایا عذاب بالکل تیار تھا، پر میرے رب کی رحمت غالب آ گئی ہے،
میرے رب نے روک لیا ہے، اگر آ جاتا تو عمر اور سعد بن معاذ کے سوا کوئی بھی بندہ نہ بچتا۔ اب عمر کی زبان سے کلمات نکلے ہیں، رب نے انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں عورتوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں پریشان ہیں۔ ہمارا مغرب بھی پریشان ہے، منافقین بھی پریشان ہیں، نام نہاد حکمران منافقین کا ٹولہ یہ بھی پریشان ہے۔ عورتوں کو حقوق دینے ہیں اور طالبان حقوق نہیں دیں گے، عورتوں کو اور بچوں کو حقوق نہیں ملیں گے، اور یہ حقوق کو روکنے والے ہیں دنیا پوری، مغرب بھی، یورپ بھی اور منافقین کا ٹولہ بھی، یہ سارے لگے ہیں عورتوں کے حقوق کے چیمپئن ہیں۔ ان سے کوئی سوال تو کرے نا، فلسطین کے بچوں اور عورتوں جن پر بمباری کی جاتی ہے اور جن کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، جن کی میت بے گور و کفن زمین پہ پڑی ہوتی ہے، ان کے حقوق کہاں ہیں؟ جب طیاروں سے بمباری کرتے ہو، جب زمین سے انہیں گولیاں مارتے ہو، کیا وہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا وہ بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے حقوق نہیں ہیں؟ میڈیا کے اوپر تصاویر بھی ہیں، وہ ویڈیو بھی ہیں، ان کے حقوق کہاں گئے ہیں؟ کشمیر کے وہ مسلمان، وہ عورتیں، وہ بچیاں جنہیں درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور جنہیں انڈیا جیسا بدمعاش ملک اور وہ ملک انہیں یرغمال بنایا ہوا ہے، مودی جیسا دہشت گرد اس نے انہیں یرغمال بنایا ہوا ہے، وہاں کشمیر کی وادی میں عورتوں کے حقوق کہاں ہیں؟ شام جہاں بمباری کی جا رہی ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں، ہسپتال، گھر وہ بمباری سے ویران کیے جا رہے ہیں، وہاں عورتوں کے حقوق کہاں ہیں؟ لیکن سارے حقوق آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور حقوق نظر سارے کے سارے افغانستان میں نظر آنے لگے ہیں کہ جی یہ عورتوں کو حقوق نہیں دیں گے اور ہم عورتوں کو حقوق دینے والے ہیں۔ کیا حقوق دینے والے ہیں؟ ذرا حقوق دیکھنا۔ اسلام تو عورت کو چادر اڑاتا ہے، اس کے پردے کا اہتمام کرتا ہے، اور مغرب اور اس کے ہم نوا وہ ان کے سر سے چادر کھینچتے ہیں۔ یہ چادر کھینچنا وہ کہتے ہیں عورتوں کے کیا ہیں؟ حقوق ہیں۔ عورتوں سے بدکاریاں کرنا یہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ عورت کو گھر کی عورت ملکہ ہے، گھر کی عورت وہ ملکہ ہے، اس ملکہ کو گھر کی دہلیز سے اٹھا کر باہر سڑکوں پہ لے آئے اور اسے چوراہوں پہ فوٹو بنا کے کھڑا کر دیا ہوا ہے، ہر ایرا غیرہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ عورتوں کے کیا ہیں؟ حقوق۔ انہیں کہتے ہیں حقوق۔ یہ مغرب کہتا ہے طالبان یہ حقوق نہیں دیں گے۔ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ کا قرآن ان حقوق کو بیان کرنے لگا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی
باہر کے معاملے بڑے عجیب بن گئے ہیں. جب مسلمان عورتیں گزرتی ہیں تو منافقین آوازیں کستے ہیں. کون کستے ہیں جی؟ کون جی؟ منافق. ہوٹنگ کرنا، سیٹیاں مارنا، عورت کی تذلیل کرنا، یہ کام کن کا ہے؟ منافقوں اور کافروں کا کام ہے. مسلمان اور مومن کا کام یہ نہیں ہے. منافقین اللہ کے نبی وہ گزرنے والیوں کو، ایمان والیوں کو ہوٹنگ کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں اللہ کے نبی، اور میری غیرت برداشت نہیں کرتی اللہ کے نبی. کیا کوئی پردے کا حکم نہیں آیا اللہ کے نبی؟ پردہ آ جائے، ان کی عزت محفوظ ہو جائے، کوئی انہیں دیکھے ہی نہ اور کوئی ان پہ آواز ہی نہ کسے. یہ غیرت مند بندے کی آواز ہے. اور میں کہا کرتا ہوں، جس پلیٹ میں میٹھا ہو اور اس کے اوپر کوئی برتن نہ ہو، کپڑا نہ ہو، اور وہ کھلے عام میٹھا پڑا رہے، تو اس کے اوپر کیا آتی ہیں؟ کیڑی مکھیاں؟ گندی مکھیاں اس پر آ جاتی ہیں. اس لیے مکھیوں سے بچانے کے لیے میٹھے کے اوپر، سالن کے اوپر، چیز کے اوپر کیا کر دیا جاتا ہے؟ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، برتن رکھ دیا جاتا ہے، تاکہ گندی مکھی جراثیم نہ چھوڑے. معاشرے کے اندر بھی گندی مکھیاں ہیں، جن کی نظریں بھی خراب ہیں، جن کا دل بھی خراب ہے، جن کا دماغ بھی خراب ہے، اور جن کی دل و دماغ میں شہوت ہی چھائی ہے، بے غیرتی ہی چھائی ہے، بے حیائی ہی چھائی ہوئی ہے. وہ جب عورتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی بے غیرتی باہر نکلنے لگتی ہے، ان کی بے حیائی باہر نکلنے لگتی ہے، اور وہ نظریں دوڑانے لگ جاتے ہیں. مومن وہ ہوتے ہیں اگر غیر محرم کو دیکھ لیں تو پھر ان کی نظریں جھک جایا کرتی ہیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مومن تو وہ ہے، مسلمان تو وہ ہے، اگر اس کی نظر ایک مرتبہ پڑ گئی ہے، انجانے میں پڑ گئی ہے، اب وہ اپنی نظر کو نیچے کر لیتا ہے، دوبارہ نہیں اٹھاتا. کہیں بے حیائی کی طرف نہ چلا جاؤں، کہیں کچھ اور معاملہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نظر اس کی حفاظت ہے. اور قرآن مجید نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. ایمان والوں سے کہہ دیجئے میرے نبی کہ مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو کیا رکھیں؟ نیچے رکھیں، پست رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے پاکی کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہے. یہ حکم قرآن مجید کا ہے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پریشانی لاحق ہونے لگی ہے کہ منافقین گزرتے ہوئے ہوٹنگ کر رہے ہیں، اور مسلمان عورتیں گھروں میں بیت الخلاء تو نہیں تھے، رات کے وقت، صبح کے وقت وہ نکلا کرتی تھیں طہارت کے لیے. اور راستے میں منافقین کھڑے ہوتے تھے، آوازیں کستے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا
تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگتے ہم نے سمجھا ہے وہ باندیاں ہیں، وہ لونڈیاں ہیں، ہمیں کیا پتا فلانے کی عورت ہے، یہ بہانہ بنا لیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر آ کے یہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کوئی آیت اتر آئے، کوئی حکم آ جائے، کوئی پردے کا حکم آ جائے، آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، ابھی تک میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، میں جب بھی بولتا ہوں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں، جب بھی کلام کرتے ہیں، جب بھی زبان سے بات نکالتے ہیں، اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں کرتے، وہ زبان محمد کی ہوتی ہے اور کلام رب کی ہوتی ہے، وہ وحی آ جاتی ہے اور میں وحی بتا دیا کرتا ہوں، عمر ابھی تک وحی نہیں آئی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے رب کی طرف سے پیغام شروع ہو گیا، جبریل امین وحی لے جائیے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیے، اور عورتوں کے حقوق بتلا دیجئے۔ عورتوں کے حقوق نے بتلا دیجئے کہ عورتوں کا حق کیا ہے، کیا ہے حق؟ یا ایھا النبی، کلام کا آغاز کس سے کیا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں کیا، یا ایھا الناس سے نہیں کیا، یا معشر النساء، یا معشر الناس، او لوگوں کے گروہ، او عورتوں کے گروہ، او لوگوں، او ایمان والو، او مہاجرین اور انصار، اس سے خطاب نہیں ہے، کس سے ہے؟ یا ایھا النبی۔ ذرا غور کرنا نا، ہر قرآن کے لفظ سے خوشبو مہکتی ہے، جب نبی سے بات کی جا رہی ہے، نبی کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو پھر سمجھنا یہ عام بات نہیں، یہ بڑی خاص بات ہے۔ قرآن ویسے ہی خاص ہے، ایمان والوں سے خطاب ہو تب بھی خاص ہے، الناس سے خطاب ہو تب بھی خاص ہے، پر جب نبی کو خطاب ہو تو پھر خاص الخاص ہے، کیونکہ میرے اللہ نے نبی کو خطاب کر دیا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھنا اس کا معنی اے غیب کی خبریں دینے والے نبی نہیں ہے، یہ یاد رکھ لینا، ایک قرآن کی تحریف کی ہے۔ خان صاحب نے ایک مکتبہ فکر کے بڑے ہیں، انہوں نے تحریف کی ہے قرآن مجید کی، کہ یہاں معنی کیا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے، اور ان کے پیچھے خیر سے ہم میں سے بھی ایک ہے، نہ پتہ لگتا ہے وہ مسٹر ہے، نہ پتہ لگتا ہے وہ ملا ہے، سارے نو راضی کیتی رکھدا ہے خیر دے نال، وہ اللہ دا بندہ او بھی معنی ایدا کردا ہے کہ مجھے یہ معنی بڑا پسند ہے۔ جا وڑیا کہ تیرے موری شریف اتھے عرس جا وڑیا ہے،
اتنے عرس دے اتنے جا کے تو اتنے لگیا شرک دے ملفوظات بکن، تو پھر اتنے جا کے کہا ہے یا ایھا النبی، میں وہ معنی کرنے لگا ہوں جو معنی میرے دل کو لگتا ہے۔ وہ کیڑا معنی تیرے دل کو لگتا ہے جی؟ یا ایھا النبی ہے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ یہ کنے کیتا ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، کس نے معنی یہ کیا ہے؟ نہ صحاب نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ 14 صدیوں میں کسی نے کیا، کیونکہ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ خبر دینے والا۔ یہ غیب کی خبریں دینے والا نہیں، یہ قرآن کی تحریف ہے، یہ قرآن کو بدلا گیا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، کیا جی؟ ہاں اے نال نال یاد بھی کر لیا کرو، یہ کلا میرا کام نہیں یاد کرنا، نال تواڈا بھی کام ہے یاد کرنا۔ یاد کیتا کرو، کام آون گیاں چیزاں لیاں۔ کل ازواجک، کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کو کہہ دیجئے، حفصہ کو کہہ دیجئے، زینب کو کہہ دیجئے، حضرت ماریہ قبطیہ کو کہہ دیجئے، ام سلمہ کو کہہ دیجئے، حضرت سودا کو کہہ دیجئے، حضرت صفیہ کو کہہ دیجئے، ام حبیبہ کو کہہ دیجئے، یہ ساری نبی کی بیویاں ہیں۔ اور مومنوں کی کیا ہیں؟ ہاں جی ذرا اچھا، یہ مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ النبی، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ لائق ہیں، زیادہ افضل ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں، کس سے؟ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ۔ ایک طرف میں مومنوں کی جان ہے اور ایک طرف میرے مرشد کا عزت و آبرو کا معاملہ ہے۔ میرے مرشد کی عزت و آبرو سب سے زیادہ ہے۔ مومنوں کو جان دینے پڑے، مومنوں کو مال دینا پڑے، وطن دینا پڑے، سب کچھ قربان کر دو، پر میرے محمد کی عزت و آبرو پہ حرف نہ آنے دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا صرف میرے نبی نہیں عزت کے لائق، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی بھی عزت کے لائق ہیں، تو میرے نبی دی گھر والیاں بھی عزت کے لائق ہیں۔ امہاتہم کدیاں ماواں نے؟ مومناں دیاں۔ جڑے سچے مومن نے انہاں دیاں کی نے؟ ماواں۔ تے جڑے منہ من نے انہاں دیاں ماواں نہیں نے۔ کدے کوئی پتر ویکھیا جے حلالی پتر ماں نو بکواس کردا ہویا ہے؟ نہیں۔ تے جے ماں نو بکواس کرے تو پھر سمجھ جائیو یہ حلالی نہیں جی، یہ بے ایمان جے۔ نبی کی بیویاں وہ مائیں ہیں مومنوں کی، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وہ مومنوں کی ماں ہے۔ میرے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اور کس سے کہنا ہے؟ وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے۔ بنت کہتے ہیں ایک دھی، تے بنات دی کی آندی ہے؟
جمع زیادہ تیاں کنیاں تیاں نے سونے نبی دیاں مٹھے مٹھے ہوئے ہو ہیں جی رولا تے نہیں جے پہ گیا کدھرے کنیاں نے 4 نے یہ یاد رکھیا کرو تے اپنے بچیاں نو بھی یاد کروایا کرو حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ الزہرا ان سارے اُتے اللہ دیاں رضامندیاں تے رحمتاں ہوں کنیاں دیاں ہو گئیاں نے 4 ایک طبقہ آخدہ ہے کنیاں دیاں نے 1 کو وہ صرف کیڑی ہے نے حضرت فاطمہ الزہرا اس سری بہتان نبی علیہ السلام دے اتے جاگ دے پہ ہو کہ کوئی نہیں ذرا غور نہ میری گل سنیو توجہ نہ ایک بندہ وہ دیاں 4 تھیاں نے 5 تھیاں نے 6 تھیاں نے تے ایک بندہ اٹھ کے انہوں کہندہ ہے تیری اکو ہی تھی ہے باقی تیری تیاں نہیں نے گل سمجھ گیا کہ کوئی نہیں وہ کی پیا کہندہ ہے وہ نسب دے اتے اعتراض پیا کرتا ہے ایک تی معاذ اللہ جائز تے درست ہے 3 تیاں نہیں صحیح کتنی بڑی تہمت لا رہا کہ دے اتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے تے تسی سارے جنازے بھی کھچی آندے ہو تے کھائی پی بھی نال آندے ہو سبیلاں بھی تنی آندے ہو چول بھی پنجی آندے ہو مجلساں بھی ہوئی آندے ہو تے آندے ہو بس ٹھیک ہے جائز ہے سارا چلدا ہے جیڑا نبی دے گھر نقب لا رہے ہے وہ تے نہ رکھ رکھاؤ ہے وے کیوں جی میرے گھر لائے یا میرے نال کو گل کرے میں تے نہیں چھڑدا تواڈے نال کرے تسی نہیں چھڑ دے تے یار ایمان اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے کہ نبی دے گھر نقب پہ لاندے نے آندے نے نبی دی 1 تھی صحیح ہے باقی کوئی نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یاد رکھو قرآن کہہ رہے ہیں کی لفظ وَبَنَاتِكَ اپنی 1 تھی نو کہہ دیو ہیں جی اپنی بیٹیوں کو کہہ دو بنات 3 یا 3 سے زیادہ جمع پہ آتا ہے اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے اور یہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے اصول کافی دیکھو اصول کافی میں بھی لکھا ہے اور باقی کتابوں میں بھی لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے زینب رقیہ ام کلثوم یہ نبوت سے پہلے اور فاطمہ الزہرا اور ابراہیم یہ نبوت سے بعد کے ہیں طیب اور قاسم پہلے ہیں یہ اصول کافی میں لکھا ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہے لہذا نام بھی لکھا ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمیں اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے بناتک ہم اللہ کی کتاب پہ اعتبار کرتے ہیں رب نے کہا اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے کیونکہ بیویاں بھی خاص ہیں بیٹیاں بھی خاص ہیں اب کسی کے دماغ میں یہ بات آنی تھی یہ نبی کی بیٹیوں کے بارے حکم ہے عام عورتوں کے بارے میں حکم نہیں ہے میرا رب سارے
حالوں سے واقف ہے۔ میرے رب نے فوراً کہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے۔ کنہاں نوں؟ اچا جی، کنہاں نوں؟ مومنہ دی عورتاں نوں۔ دل کردہ جے مومن بننا نوں ہے کو الحمدللہ، اللہ دی رحمت نال پکے تے سچے مومن، جدہ اللہ دی ساری صفات اتے، توحید اتے ایمان ہے، نبی دی سنت اتے ایمان ہے، وہ سچا مومن ہے۔ اب جو مومن ہے وہ تو بات کو مانیں گے، اور جو مومن نہیں ہے وہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے، یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ عورت برقعے میں آئے، عورت پردے میں آئے، یہ زیادتی ہے عورت کے ساتھ۔ رب کہتا ہے زیادتی نہیں ہے، حقوق میں رب دینے لگا ہوں، مجھے پتہ ہے کس کا حق کیا ہے۔ مجھے تم نہ بتاؤ کہ حق کیا ہے، میں حق کو جانتا ہوں اور میں حق بتا رہا ہوں۔ نبی کو حکم دیا ہے، بیویوں سے بھی کہنا ہے، بیٹیوں سے بھی کہنا ہے، مومنوں کی عورتوں سے بھی کہنا ہے۔ میرے مولا اتنا خاص حکم کون سا ہے جس میں ان تینوں کو آپ نے سلیکٹ کر لیا ہوا ہے؟ فرمایا یہ حکم ہے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یدنین ادنا سے ہے، معنی ہے قریب کر لینا، نزدیک کر لینا، یہ معنی ہے اس کا۔ یدنینا وہ قریب کر لیں، وہ اوڑھ لیں، علیہن، ایک ایک حرف ہے نا، ایک ایک حرف سمجھا رہا ہوں۔ علیہن اپنے اوپر، علیہن اپنے اوپر، جلابیبہن جلباب کہتے ہیں چادر کو۔ کیا چادر؟ ذرا اسے سمجھ لیں اسے۔ ایک عورت کرتی ہے دوپٹہ، نیچے ہوتا ہے یا دوپٹہ کیا جاتا ہے یہاں پہ، دوپٹے کے اوپر ایک موٹی کیا کی جاتی ہے؟ چادر، جو لمبی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جلباب۔ کیا کہتے ہیں؟ ساڑھے ہاں انہوں کہندے نے چادر، تے ادھر میاں والی انہاں علاقے جائیے چھال، اس علاقے وچ تے او چادر انہوں ساڑھے اردو کہندے نے اوڑنی۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعبیر کے، خواب کے بہت بڑا، نبی اور صحابہ کے بعد معبرین میں سب سے بڑا بندہ محمد ابن سیرین ہے، جو خواب کی تعبیر میں وہ ملکہ رکھتا تھا جو اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ انہوں نے سوال کیا، عبید سلیمانی سے سوال کیا، یہ جلابیبہن قرآن نے کہا ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ چادریں اوڑھ لو، یہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا دھیان سے آپ بھی سمجھ لینا۔ انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ہے۔ کیسے؟ اوپر ڈالی ہے سر پہ چادر، کدھر ڈالی ہے؟ قرآن کے لفظ ہیں علیہن، اپنے اوپر۔ بعض بیبیاں کیا کرتی ہیں؟ شو کے لیے، پردہ نہیں ہوتا، شو ہوتی ہے، کندھوں کے اوپر ڈال لیتی ہیں، پتہ لگے یہ جی قبائلی عورتوں میں سے وہاں کے علاقے، اسمبلی نے سارے کٹے کھولے ہیں، سارے
مغربی جمہوریت نے سارے یہ ڈرامے کیے ہیں، تو یہ کندھوں پہ ڈال کے آنا، اسے نہیں کہتے پردہ۔ پردہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اوپر سر سے چادر ڈالنا اور پورے بدن کے اوپر اور نیچے تک پیچھے سارا حصہ یہ کور، اور یہ دائیں والا حصہ، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دائیں والا حصہ یہاں چادر رکھنی۔ میں تانوں پریکٹیکل کر کے دس دیتی ہے۔ کیڑی اکھ نظر آ رہی ہے؟ کھبی اکھ نظر آ رہی ہے۔ ایس ایک اکھ تو ویکھے راہ جتھے جانا سو، باقی کی کرے؟ سارا کچھ ڈھانپ دے۔ اینوں کہندے جے جلباب۔ سمجھ آ گئی جی گل؟ ہن قرآن دی باقاعدہ تفسیر تانوں سمجھا دیتی ہے تے اے جلباب ہے تے جنہ چادر تے چھڑ دیو خیر نال کپڑے ہی ادھے پائے نے ہیں، ایتھو بھی ادھے او کڑے کھاتے وچ نے، پھر کپڑے ٹائٹ، خدا دیاں لعنتاں وسدیاں پئیاں نے۔ آج ہم نے گھروں میں عورتیں مرد ٹائٹ لباس پہن کے پھرتے ہیں، اور کئیوں نے تو اتار دیے، کئیوں نے کم کر دیے۔ کیا کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ مغرب کو خوش کرنے کے لیے۔ ہاں، انسانی حقوق کے علمبردار، انسانی حقوق کے چیمپئن جو یہ کہتے ہیں ہم عورتوں کو حقوق دیں گے، میں انہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ قرآن پڑھو۔ قرآن عورتوں کو حقوق دے رہا ہے، اور قرآن مجید میں حکم یہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا ہے، قرآن اتر آیا ہے، میرے نبی کہہ دیجئے بڑی بڑی چادریں اوڑا کریں۔ کیوں میرے مولا؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ مہذب نے ناچ دے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، پردہ تو نگاہوں کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے۔ چادر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ برقع پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ برقع جی دہشت گردوں کا سیمبل بنا دیا ہوا ہے جی۔ اب افغانستان میں برقع پہن کے پھریں گے تو یہ عورتوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ تم بتاؤ، ایمان سے حقوق دیے جا رہے ہیں یا سلب کیے جا رہے ہیں جی؟ دیے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہمیں ہمارا قرآن یہ کہتا ہے عورتوں کو پردے میں رکھو۔ اور میں عام سوال یہ کیا کرتا ہوں لوگوں سے، سونا ہے، ایک دھات ہے نا، سونا ہے، اسے میں خرید کے لاتا ہوں۔ میں ہی خریدنا کہ تسی بھی خرید دے ہو ہیں؟ تسی تو میں ویکھدے بھی نہیں ہیں۔ سونا ہے نا، اتنا سا بھی سونا کوئی چھوڑتا نہیں ہے۔ زمین پہ سونا نظر آ جائے بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اے تے میرا وے نا بھی ہوئے تے بندہ کہندا ہے میرا وے، یہ سونا ہے۔ اب جب سونا خرید کے لاتا ہے، ذرا غور کرنا میری بات کے اوپر، آ کے اپنے گھر میں ٹیبل کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ کیوں جی؟ چلو ٹیبل میں نہیں پھینکتا، اپنے گھر میں کسی اونچی جگہ رکھ دیتا ہے۔ چلو اونچی جگہ نہیں رکھتا، کمرے میں، اپنے کمرے میں آ کے بیڈ کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ کیوں جی؟ نہیں جی، عقل نہیں مان رہی اس بات کو۔ عقل کہہ رہی ہے نہیں نہیں، یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ سونا لے کے آتا ہے، زنانی نو، گھر والی نو بھی دسدا،
ہے نہیں، انہوں پتہ ہے نے کہنا ہے یہ بنوا کوئی شے، وہ انہوں بھی نہیں دسدا، وہ سونا لے کے آتا ہے، وہ سونا لا کے چپ چاپ اپنی الماری کے اندر سیف ہے، سیف کے اندر ڈبہ ہے، ڈبے کے اندر وہ غلاف ہے، وہ غلاف کے اندر سونا ڈالتا ہے اور تالے مار مار کے رکھتا ہے، چابی سنبھال کے رکھتا ہے، میرا سونا چوری نہ ہو جائے۔ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں رکھتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے گھر والے سارے کے سارے پاک ہیں، صاف ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے سونے کو اندر رکھنے کی، میں باہر رکھوں۔ وہ کہتا ہے بے شک پاک ہیں یا صاف ہیں، سونا دے کے نیت خراب ہو جاتی ہے، لہٰذا میں سونے کو اندر رکھ رہا ہوں۔ جب تم انسان اتنی قیمتی چیز سونا اسے چھپا کے رکھتے ہو، نظر میں نہیں آنے دیتے، تو میں رب کے ہاں سب سے قیمتی چیز عورت ہے۔ میں رب عورت کو محفوظ کر رہا ہوں، کس میں کر رہا ہوں؟ پردے میں کر رہا ہوں۔ جب ایک عام سا سونا وہ فتنہ پیدا کر دیتا ہے، اور پوری کی پوری عورت وہ اگر بازار میں ننگی آ جائے، ننگے سر آ جائے، گندے لباس میں آ جائے، تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو مینار پاکستان میں ہوا ہے۔ وہ بلا رہی ہے آ جاؤ دلے سارے، وہ بھی آدھے نے آ رہے ہیں، تو بلایا تے تیری آواز تے لبیک ہے، تے جدوں جنج دعوت انہیں دیتی ہے تے انہاں انجے ہی بیہیویئر کیتے ہے، پھر ہن چیکاں ماریاں نے۔ میں حیران ہو گیا اس گل دے اتے، کنے بندے آخدے نے انہوں بندے پی گئے نے، یہ اتھے کیڑا بندہ سی جڑا گنتی گندا پیا سی؟ تسی سوچو نا گل نوں، یہ کی ہو رہا ہے بھائی؟ انہوں ہاتھ پیر پے نے تے وہ گنتی گندی پئی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 400 بندہ ہے۔ یہی میڈیا دی بدماشی اینوں کہندے جے۔ اس نے خود دعوت دی ہے، کیونکہ آج ٹک ٹاک نے بیڑا قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کا غرق کر کے رکھ دیا۔ اپنے لباس، اپنی گفتگو، اپنا سب گند انہوں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو عورت خود اپنے آپ کو نمایاں کرے، بازاروں کی زینت بنے، میڈیا کی زینت بنے، اور غیر محرم کے ساتھ رہے کہ کوئی نہیں رہے، وہ جڑا نال یار ہے وہ غیر محرم ہے، غیر محرم کے ساتھ رہے۔ اب یہ رواج بن گیا ہے۔ اسلام آباد کا واقعہ ہوا، اس کا اور اس کا عورت کا ریلیشن شپ کیا تھا؟ کوئی نکاح ہوا تھا؟ کوئی نکاح نہیں، نکاح کے بغیر۔ کوئی میڈیا یہ نہیں کہتا کہ یہ نکاح کے بغیر ہے، سارے کہتے ہیں یہ ظلم ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اور جب تک بیس اور روٹ کو نہیں درست کرو گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لاکھ کوشش کرو، 400 نہیں 800 بندہ جیل میں ڈال دو، ہزاروں نہیں لاکھوں کو پھانسیاں دے دو، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ کی کتاب کا حکم نہیں مانو گے۔ تمہیں چل پھر کے آنا کدھر پڑے گا؟ قرآن کی طرف ہی آنا پڑے گا۔ جدھر بھی جاؤ آنا قرآن کی طرف پڑے گا۔ اور قرآن تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم نے بڑی بڑی عورتوں نے کیا اوڑھنی ہے؟ چادریں۔ کیوں میرے مولا یہ چادریں کیوں اوڑھنی ہیں؟ فرمایا اس لیے
ذالک ادنی ان یعرفن، یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچانی جائیں۔ جب چادر اوڑی ہوئی ہے، ڈبے میں کوئی چیز بند ہے، غلاف میں کوئی چیز بند ہے، گاڑی کے اوپر پردہ ہے، جب ایک چیز چھپی ہوئی ہے تو گزرنے والا گزر جاتا ہے، اسے کیا غرض ہے؟ جب چیز نمایاں ہو جائے اور چوکوں پہ لگ جائے، چوراہوں پہ لگ جائے، اور اخباروں کی زینت بن جائے، میڈیا کی زینت بن جائے، لوگوں کی عزت اور ناموس وہ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگ جائے، تو پھر یہ حال ہو جاتا ہے۔ وہ پہچانی جا رہی ہیں تو پھر انہیں چھیڑا بھی جائے گا۔ جب پردہ کریں گی، اللہ کا حکم مانے گی، تو پھر یاد رکھنا وہ پہچانی نہیں جائیں گی۔ جب پہچانی نہیں جائیں گی تو پھر انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں دے گا، بلکہ گزر جائیں گے، یہ عورت نیک ہے، یہ اچھی ہے۔ مغرب نے کوشش کی ہے، انہوں نے ایک یہودی ایجنٹ نے بڑے بڑے لوگ میڈیا کے اور دنیا کے اکٹھے کیے ہیں، اور اکٹھے کر کے میڈیا کے اوپر وہ دکھا رہا ہے ایک عورت ہے جس کا لباس آدھا ہے، اور ایک عورت ہے جس کا لباس پورا ہے، پورے کپڑے ہیں اور اوپر برقع بھی پہنا ہوا ہے۔ وہ تو اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ یہودی، وہ کہہ رہا تھا دیکھو ان دونوں میں عورت کون سی لگتی ہے، مذاق اڑا رہا تھا، اور لوگوں سے پوچھنے لگا، کہنے لگا بتاؤ تم میں سے کون بندہ ہے وہ بندہ کھڑا ہو اور کہے ان دونوں میں سے وہ شادی کس کے ساتھ کرے گا، ان دونوں میں سے کس کو اپنی عزت بنائے گا، وہ کھڑا ہو کے بتائے۔ ایک انہی میں سے بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کے فوراً کہا اگر مجھے اختیار دے دیا جائے کہ میں یہ بے حیا عورت جس کے وجود پہ لباس نہیں ہے اور یہ دوسری عورت جس کے وجود کے اوپر پردہ بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، مجھے اختیار دے دیا جائے ان دونوں میں چناؤ کرنا ہے، میں کس کو اپنا شریک حیات بناؤں، تو میں پردے والی عورت کو شریک حیات بناؤں گا۔ اسے سوال کیا کیوں ایسا تو کرے گا؟ وہ کہتا ہے عام سی بات ہے، جو چیز کھلی ہوئی ہو اس میں گند پڑ جاتا ہے، اور جو چیز بند ہو وہ صاف ستھری ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا میری جو نسل پیدا ہو وہ صاف ستھری ہو، وہ تبھی صاف ستھری ہوگی جب عورت صاف ستھری ہوگی۔ علامہ اقبال نے یوں ہی کہا بطول باش پنہاں شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ علامہ اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ علامہ اقبال کہہ رہا ہے بطول باش، بطول کون؟ فاطمہ بطول، فاطمہ الزہرا کہہ رہا ہے بطول باش پنہاں شو ازیں عصر، اگر تو زمانے کی نظروں سے چھپی رہے، بطول بن کے وقت گزارے، گھر کے اندر رہے، پردے کے اندر رہے، اس طرح زندگی گزارے، تو پھر سن علامہ اقبال کیا کہتا ہے در آغوش شبیر بگیری، پھر تیری آغوش میں جو کھیلے گا وہ حسین جیسا بیٹا ہوگا، وہ پھر حسن جیسا بیٹا ہوگا۔
وہ تیری گود میں کھیلیں گے، کیونکہ تو پردہ دار عورت ہے، اور پردہ دار عورتوں کے بطنوں سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی حیا اور شرم والے ہوتے ہیں۔ اگر تو پردے اتار دے گی اور لوگوں کی نظروں کے سامنے ننگی ہو کے آئے گی، پھر تیری نسل سے شبیر تو پیدا نہیں ہوگا، پھر تیری نسل سے گانے والے پیدا ہوں گے، پھر تیری نسل سے دف بجانے والے ہوں گے، پھر تیری نسل سے ڈھول بجانے والے ہوں گے، پھر تیری نسل سے ساز بجانے والے ہوں گے۔ جب تو نیک ہوگی، پردے دار ہوگی، تو پھر تیری نسل سے عمر جیسا بندہ پیدا ہوگا۔ پھر تیری نسل سے ابو بکر جیسا بندہ ہوگا، پھر تیری نسل سے عثمان جیسا بندہ ہوگا، پھر تیری نسل سے علی المرتضیٰ جیسا بندہ ہوگا، پھر حسن و حسین جیسا ہوگا، پھر عبداللہ ابن مسعود جیسا ہوگا، پھر خالد بن ولید جیسا ہوگا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ہوگا، پھر سلطان محمود غزنوی جیسا ہوگا، پھر طارق بن زیاد جیسا ہوگا، پھر ملا عمر جیسا ہوگا۔ جب تیری نسل صاف ہوگی، ستھری ہوگی، پردے میں تو عورت رہے گی، پھر تیری نسل سے ملا عمر آئیں گے، پھر جلال الدین حقانی آئیں گے، پھر اسامہ بن لادن جیسے لوگ آئیں گے۔ تیری نسل صاف ہے، پھر مجاہد پیدا ہوں گے۔ اور اگر تیری نسل میں گڑبڑ ہو گئی، تو مغرب کی طرف جھک گئی عورت، پھر شہزاد رائے جیسے آئیں گے، پھر علی ظفر جیسے آئیں گے، پھر ابرار الحق جیسے آئیں گے، پھر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی جیسے آئیں گے، پھر یہ پیدا ہوں گے۔ اب تیرے اختیار میں ہے، تو اگر نیک بن جا، فاطمہ بطول کی پیروکار بن جا، گھر میں ٹکی رہے، تو پھر یاد رکھنا تیری گود میں بھی شبیر کھیلے گا، پھر محمد بن قاسم جیسا بندہ بھی آئے گا، یہ ہوگا۔ اور میرا رب اس پہ قادر ہے، اس لیے عمر فاروق کی رائے تھی تو رب نے یوں کر دیا ہے، قرآن اتار دیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں ایران، روم، کرمان، آذربائیجان، ترکمانستان، مصر، یمن، یہ سارے علاقوں کو فتح کیا ہے، اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے۔ کدے ہوتے جی؟ دہائیاں وچ اکٹھے کیتے جان، نہ پاکستان 10 تے 20 واری اکٹھے کیتے جان، تد بھی 22 لاکھ مربع میل نہیں بندا، جدا حکمران کون ہے؟ عمر۔ ہاں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا ہے لشکر ابو عبیدہ بن جراح، جنہیں امین الامہ کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے انہیں کہا ہے یہ امین الامہ ہے، اس امت کے امین ہیں۔ وہ عبیدہ بن جراح ان کی معیت میں لشکر روانہ کیا ہے، جنہوں نے جا کے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا ہے، اس فلسطین کے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہوا ہے۔ لیکن اندر عیسائیوں نے
اپنا مال اسباب، اپنا اسلحہ، اپنی خوراک ساری اکٹھی کر لی ہوئی ہے، 4 مہینے بھی 5 مہینے بھی سال بھی مسلمان محاصرہ رکھیں تب بھی وہ انہیں شکست نہیں دے سکتے۔ 1 مہینے کا محاصرہ پڑا ہے، سخت سردیوں کے دن ہے، سردی پڑ رہی ہے، اور اللہ کے شیر مجاہدین وہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کی لیڈ کر رہے ہیں۔ محاصرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر عیسائیوں کے راہبوں نے کہا ہم تم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کون ہے تم میں سے ہم میں سے گفتگو کرنے والا؟ ابو عبیدہ بن جراح کہا میں گفتگو کروں گا، کہاں ہے تمہارے عالم؟ بلاؤ انہیں، میں گفتگو کرتا ہوں۔ آئے ان کے راہب اور انہیں کہنے لگے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے ہیں، سن میری بات، تو ہم پر کئی سال بھی محاصرہ کر، تو ہم پر فتح نہیں پا سکتا۔ کیوں جی، کیوں فتح نہیں پا سکتا؟ اس لیے کہ ہماری کتابوں میں جس بندے کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ بندے کی نشانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، وہ بندہ آئے گا تب یہ فتح ہوگا، اور اس بندے کا نام ہے عمر، اس بندے کا نام ہے عمر، وہ آئے گا پھر یہ فتح ہوگا۔ ابو عبیدہ خوشی سے اچھل پڑے ہیں، کہا عمر تو ہمارے امیر المومنین ہیں، کہا وہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس کی نشانیاں دیکھ لیں اور ہم فوراً قلعے کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ بندہ فتح کرے گا۔ پیغام بھجوا دیا ہے، امیر المومنین محاصرہ مہینوں سے زیادہ ہو رہا ہے، امیر المومنین آپ تشریف لائیے، یہ واقعہ ہے ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، غلام ساتھ لیا ہے، اور غلام کو کہا ہے مجھ سے ایک بات طے کر لے، 5 کلومیٹر پر میں سوار ہوں گا اور تو لگام پکڑے گا، اور 5 کلومیٹر کے بعد تو سوار ہوگا اور میں لگام پکڑوں گا۔ مغرب اور یورپ کو کیوں پسند نہیں ہے اسلامی حکومت؟ انہیں پتہ ہے جس دن خلفائے راشدین کا نظام آیا اس دن پھر لوگ ہماری جمہوریت پر تھوکیں گے، پھر یہ نظام نہیں چلے گا۔ اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے افغانستان پہ اسلام نافذ نہ ہو، یہ دھماکے، یہ رولے، یہ دہائیاں، یہ فتنے، یہ اس لیے پھیلائے جا رہے ہیں۔ پر یاد رکھنا، اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام مٹانے کے لیے آیا ہے، کفر و ضلالت کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ امیر المومنین نے طے کر لیا ہے، غلام کہنے لگا ہے امیر المومنین آپ نظر ثانی کیجئے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ سوار ہو جائیے، میں پیدل چلوں گا۔ فرمایا نہیں عمر نا انصاف نہیں ہے، عمر انصاف کرنے والا ہے۔ عمر کا جو استاذ ہے، عمر کا جو استاذ ہے، ساری کائنات کا امام ہے، اس امام کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
عمر نے ان سے پڑھا ہے، عمر انصاف کرے گا، انصاف ہی ہوگا۔ چل رہے ہیں، جب بیت المقدس کے علاقے میں داخل ہونے لگے ہیں، معاملہ یوں بن گیا، اب باری تھی غلام کے سوار ہونے کی، اور امیر المومنین کی باری تھی لگام پکڑنے کی۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، ہن تے دشمناں دے علاقے وچ آ گئے ہاں، ہن جے تسی لگام پکڑو گے نا تے او آکھن گے انہاں دا اے حکمران ہے، اے تے نیواں ہو گیا ہے، اے تے نہیں ہے، وہ نہیں ہے، گلاں کرن گے۔ سانوں اے ہی چہ لے گئی جے جنوں کہنے ہاں سٹیٹس، اے سانوں لے گیا جے۔ میں اے کپڑے پاؤں گا تے لوگ کی کہن گے، میں اے جتی پاؤں گا تے لوگ کی کہن گے، میں شادی انج کراں گا تے لوگ کی کہن گے، میں موٹر سائیکل لاواں گا تے لوگ کی کہن گے، میں ریڑھی لاواں گا تے لوگ کی کہن گے، میں باہر کاروبار کراں گا تے لوگ کی کہن گے، اے سانوں کھا گئی یہ شے۔ پر امیر المومنین کو وہ کہنے لگے ہیں، اب دشمنوں کے علاقے میں داخل ہونے لگے ہیں، اب امیر المومنین آپ سوار ہو جائیے۔ فرمایا نانا اب باری تیری ہے، تو سوار ہوگا اور میں گھوڑے کی لگام پکڑوں گا۔ جو ہی داخل ہوئے ہیں ان کے راہبوں نے دیکھ لیا ہے سوار آ گیا ہے، انہوں نے سوار کو دیکھا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا نہیں نہیں وہ یہ ساتھ ہے جنہوں نے لگام پکڑی ہے۔ انہوں نے کہا پہلی نشانی ٹھیک ہے، وہ امیر المومنین ہوگا پر انصاف پسند ہوگا، جب اس علاقے میں داخل ہوگا تو وہ غلام کو سوار کیے ہوئے داخل ہوگا۔ یہ پہلی نشانی صحیح ہوئی ہے۔ اب وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ ان کے سامنے جانے لگے ہیں تے کپڑے ذرا ول ہونے چاہیے نا۔ یہ ساڈیاں نو حکمراناں نو 72 سال یہی بیماری کھا گئی ہے۔ ساڈیاں پیسیاں دے نال پینٹ کوٹ پا کے جاندے سن اتھے ابا جی نو منہ وکھان واسطے، باہر امریکہ وچ دادے ہوراں نو منہ وکھان واسطے، جی اے 15 لاکھ دا پینٹ کوٹ ہے، یہ 20 لاکھ دا پینٹ کوٹ ہے، تے اندر کی ایک گند ہی گند، ملک ویچ کے آ جاندے نے۔ اس لیے کہا امیر المومنین کپڑے پوشاک اچھی ہونی چاہیے۔ ساتھیوں نے اصرار کیا، امیر المومنین نے کہا لاؤ پوشاک اچھی پہنی ہے، تھوڑا سا پہن کے آگے گئے ہیں، عمر پیچھے مڑایا، کہندے نے میرے کپڑے لے آؤ، جڑے میں کپڑے پہن کے آیا ہوں لے آؤ۔ ان کپڑوں کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ہے حکمران، یہ ہے آئیڈیل حکمران، اسے کہتے ہیں بہترین حکمران۔ ٹیکس لگا لگا کے قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ چینیاں مہنگیاں، گھیو مہنگے، دل مہنگے، ہر چیز مہنگی۔ اے جی تبدیلی آ رہی ہے، اے غریب دے گھر ہی آ رہی ہے، تو آڈے والے پاسے نہیں آ رہی، یہ غریب کی طرف ہی تبدیلی جا رہی ہے جی۔ یہ ساری چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اے ٹیکس لا دو انہاں دے اُتے، ہور لا دو انہاں دے اُتے، ہور لا دو۔ پر میں حیران ہوں، بندے کو شرم آتی ہے جھوٹ بولتے ہوئے بھی۔ 3 سال کی کارکردگی پیش کر رہے ہیں جھوٹ بول بول کے، قوم کا بیڑا غرق، بے حیائی عام، فحاشی عام، زنا عام، بدکاری عام، جوئے عام، سود بڑھ گیا، لوگ رو رہے ہیں، قیمتیں کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہیں، ملک کا حال بڑا برا ہے، معیشت کا حال بڑا برا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں 3 سال بڑی ترقی کی ہے۔ ترقی 2 قسم دی ہوندی ہے نا، ایک ترقی اگے لو ہوندی ہے،
ایک ترقی ریورس ہوندی ہے پیچھے آل. 3 منڈے سن نا 4 منڈے تے امتحان دیتیا نے تے ماں پیو پوچھے رزلٹ والے دیہڑے پتر کیڑی پوزیشن آئی ہے؟ انہیں آخیا پہلی پوزیشن. انہیں آخیا میرا پتر پڑھیا تے تو ہے کوئی نہیں, ایک گیماں ہی کھیڑدا رہے ہیں باہر تے پہلی پوزیشن تیری کنج آ گئی ہے. آندا ہے اماں جی 4 منڈے ساں سی تے ایک لیول اتلا سی ایک لیول تھلڑا سی. اتلے لیول چو تے فلانا منڈے دی پہلی پوزیشن آئی ہے, تھلڑیاں چو میری پہلی پوزیشن. وہ جڑی آخری ہے نا او دی پہلی پوزیشن ہے. یہ بھی خیر دنال ترقی چ انجے ہی جا رہے ہیں پیچھے تے پہلی پوزیشن لے رہے ہیں. یہ ان کا حال ہے, پر یہ امیر المومنین کا حال ہے. لباس پہنا ہے اور جب سامنے ہوئے ہیں راہبوں کے, وہ راہب دیکھ رہے ہیں, انہوں نے نشانیاں ساری دیکھی ہیں. دیکھتے ہی کہنے لگے ہیں جا عمر, اوے عمر آ گیا ہے, اب دروازے بند کرو تو مرضی, لڑائی کرو تو مرضی, گلے کے دروازے کھول دو. یہی وہ بندہ ہے جس نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. یوں بیت المقدس فتح ہو رہا ہے, یوں اسلام کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے, اور حضرت بلال حبشی کو حکم دیا ہے حضرت عمر فاروق نے, بلال بیت اللہ وچ بھی تو اذان دیتی ہے, مدینے بھی تو اذان دیتی ہے, آج بیت المقدس وچ بھی تو اذان دے. بلال کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, اللہ اکبر. وہ قبلہ اول وہاں پر صدا بلند ہو رہی ہے, بلال حبشی ندا دے رہے ہیں, اور عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. میرے اللہ نے یوں فتح دی ہے, سجدہ شکر بھی ادا کر رہے ہیں. یہ معلوم ہو رہا ہے اسلام بڑی شان و شوکت والا دین ہے. اللہ تعالی ہر دور میں ایسے بندے لا دیتا ہے جو بندے اس کے اسلام کو پھر دوبارہ اونچا کر دیتے ہیں, پھر دوبارہ چمکا دیتے ہیں, اور وہی منظر ساری دنیا دیکھ رہی ہے. افغانستان میں اللہ نے مجاہدین کو عزتیں دی ہیں, کامیابیاں دی ہیں, کامرانیاں دی ہیں, اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے. پوری دنیا غلبہ ڈالنے آئی تھی, اور سوال آج پھر وہی امڑنے لگا ہے. سوال یہ ہے کیا اسامہ بن لادن اس نے وہ حملہ کیا 9/11 والا پینٹاگون پہ کیا تھا, کیا وہ ثابت ہوا ہے؟ آج پھر وہی سوال 20 سال کے بعد مرد مجاہد نے دہرا دیا ہے. اس نے کہہ دیا ہے وہ کہاں ہے دنیا, وہ کہاں ہے دنیا کے چیمپئن جو کہتے تھے اسامہ کے لیے ہم نے یہ کچھ کیا ہے. ذرا ثابت تو کرو نا کہ وہ اس حملے میں ملوث تھا. میں کہتا ہوں ساری دنیا زور لگا لے, یہ ثابت نہیں کر سکتی, کیونکہ اسامہ سے لڑائی حملے کی نہیں تھی, طالبان سے لڑائی حملے کی نہیں تھی, مجاہدین سے لڑائی حملے کی نہیں تھی, ملا عمر سے لڑائی حملے کی نہیں تھی. ان سے لڑائی یہ تھی, یہ کہتے تھے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. اگر یہ بے ایمان نبی کی توہین کرنے والے, اسلام کی توہین کرنے والے, قرآن کی توہین کرنے والے, ہم اپنی تلواروں سے ان کا بدلہ لیں گے, ہم اپنی گولیوں سے ان کا بدلہ لیں گے. یہ کفر کو بات سمجھ آ گئی تھی, اگر یہ لوگ ٹک گئے تو ہمارا بوریا بستر کیا ہوگا؟ گول ہو جائے گا. اس لیے افغانستان پہ حملہ کیا, پر وہ سمجھ رہے تھے
ہم اپنے کفر کے ایجنڈے کو نافذ کر دیں گے، پر میرے رب نے کہا نہیں نہیں، یہ تو نہیں ہوگا، ہوگا یہ میرا دین ہی نافذ ہوگا۔ یہ کڑی ہے امیر المومنین عمر فاروق کے ساتھ، وہ کڑی جڑی ہوئی ہے۔ ہر صدی میں، ہر دور میں لوگ آتے ہیں جو اسلام کی احیاء کے لیے، قرآن کی احیاء کے لیے، دین کی احیاء کے لیے قربانیاں دیا کرتے ہیں، اور میرا رب ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ میرے رب نے وعدہ کیا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، میرا وعدہ ہے میں تمہاری مدد کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے رسولوں کی یقیناً مدد کریں گے۔ والذین آمنوا، والذین آمنوا، ایمان والے سچے مومنوں کی بھی مدد کریں گے۔ کہاں میرے مولا؟ ساڑھے آدھے نے سب کچھ لبے گا آخرت چے، فرمایا نہیں نہیں میرے بندو، فی الحیات الدنیا، میرے وعدے نے میرے دین تے پکے رہیو، جان تے مال لٹائیو میرے دین دے اتے، میرے وعدے نے میں تو آنو غلبہ دیاں گا دنیا دے وچ وی تے آخرت دے دن وی۔ یہ میں رب وعدے کر رہا ہوں، اور میرے وعدے کیوں جی؟ کیوں جی؟ کمپیوٹر تے دور وچ، ٹیکنالوجی دے دور وچ، 21ویں صدی دے دور وچ، سائنس دے دور وچ، سچے نے میرے وعدے۔ میں اپنے وعدے جڑے کرنا وہ پورے کر دینا، میں اپنا وعدہ پورا کر دیتے ہیں۔ میں آکھیا سی کہ جدوں تسی جہاد کرو گے تے میں رب تہانوں عزتاں دے دیاں گا، میں رب تہانوں عزتاں دے دتیاں نے۔ اے خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کی کچھ جھلک پیش کی ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلا جمعہ ہوگا شہادت کسے کہتے ہیں اور شہید کا مقام کیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعہ یہ مضمون ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔